بات کو بیان کیا ہے۔ آیت مذکور بار بار بدل کر ذکر کیا ہے اور فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو سننے والوں کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں، اپنے رب سے خوف محسوس کرتے ہیں، ان کے جسم پر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے قرآن کی تاثیر سے، اور جب جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کے جسم نرم پڑ جاتے ہیں، وقلوبہم دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں، الی ذکر اللہ، اور جب دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کی طرف رغبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کا اثر ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو دل میں ڈر محسوس ہوتا ہے، جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دل اللہ کی محبت کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے۔ اور اسی مضمون کو اللہ نے سورۃ الانفال میں دوسرے طریقے سے ذکر کیا ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ بے شک مومن وہ لوگ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہے، اللہ کا نام جب آتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دلوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، اللہ کی کتاب کی آیات پڑھی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، قرآن کے اثر سے ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، رب پر بھروسہ کرتے ہیں، رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب رب پر بھروسہ ہو جاتا ہے، جب قرآن کا اثر دل نرم پڑ گیا، اللہ کے ذکر سے دل نرم پڑ گیا، اللہ کی آیات سے دل نرم پڑ گیا، ایمان کا درجہ بلند ہو گیا، رب کے اوپر بھروسہ بھی ہو گیا، تو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، پھر وہ جب بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں یقیمون الصلاۃ، پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رب کی طرف سے رزق ملتا ہے، روزی ملتی ہے، اس میں سے رب کے نام کا خرچ کرتے ہیں، رب کے نام پر پھر وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کہ جب اثر ہوتا ہے تو ان لوگوں کی علامت ایک اور ذکر کی گئی ہے، فرمایا جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان پر اثر کیسے ہوتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا
أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. اور جب وہ سنتے اذا سمعوا، جب وہ سنتے ہیں کس چیز کو، ما انزل الى الرسول، جو رسول کی طرف نازل کی گئی ہے. اب رسول کی طرف نازل شدہ کتاب اللہ کا قرآن ہے، تو فرمایا جب اس کو سنتے ہیں وہ ترا اعینہم، دیکھے گا تو ان کی آنکھوں کی طرف تفیض من الدمع، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں گی. مما عرفوا من الحق، جب قرآن سنیں گے تو حق کی پہچان ہوگی، حق کی پہچان کے ساتھ آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. یہ قرآن کا اثر ہوگا، اور یہ اثر ایسے ہی پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس پہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان سے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہے ابن مسعود مجھے قرآن سنائیے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہنے لگے اقرأ علیک وانزل علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن آپ کے اوپر اترا ہے، آپ پہ نازل ہوا ہے، تو میں قرآن کیسے سناؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود یہ میں نہیں کہتا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ ابن مسعود سے قرآن سنیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی احب ان اسمعه من غیری، اے ابن مسعود تم قرآن سنا کیونکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن اپنے علاوہ کسی اور سے بھی سنوں. میں تو پڑھتا ہوں تو اپنا سنتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن کسی اور سے بھی سنوں، میرے اوپر بھی قرآن کا اثر آ جائے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی آیات پڑھنا شروع کر دی، اور جب میں پڑھتے پڑھتے آیت نمبر 40 پہ پہنچا، ثم جئناک علی هؤلاء شہیدا، کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ پیدا کر دیں گے، اور پیغمبر آپ کو بھی آپ کے امت میں گواہ بنا دیں گے. جب اس آیت کریمہ پر میں پہنچا، ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا حسبک حسبک، اے ابن مسعود بس کر کافی ہو گیا تیرا قرآن پڑھنا. ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے جب نظریں اٹھا کر دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے محبوب پیغمبر کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری. فرماتے ہیں میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری. قرآن کا ایسا اثر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی. اور یہ قرآن جب کسی کے دل پہ اثر کرتا ہے تو وہ سارے معاملات اپنے رب کی طرف چھوڑ دیتا ہے. اور یہی قرآن اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے،
جس کو جن کا آ جاتا ہے ان کے اوپر بھی قرآن کا اثر ہوا. اور قرآن کے نزول کے زمانے میں جب قرآن کریم اترنا شروع ہوا تو یہ اس سے پہلے جن جو تھے یہ آسمانوں پہ جایا کرتے. یہ آسمانوں پہ جاتے فرشتوں کی محفل میں بیٹھتے باتیں سنتے آ جاتے. اور جب قرآن کریم کا نزول کا زمانہ شروع ہوا تو ان کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا. اللہ نے پابندی لگا کیونکہ قرآن کریم کی ایک عظمت تھی کہ اب شریر مخلوق کا آسمان پہ جانا منع ہو گیا. اب جب ان کا آسمان پہ جانا منع ہو گیا، جب بھی یہ آسمان کی طرف جاتے تو ایک خاص قسم کا فرشتہ ان کے پیچھے لگتا تھا، ان کو بھگاتا تھا. اب ان جنہوں نے ایک میٹنگ کی اجلاس بلایا، اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا آسمان میں جانا بند ہو گیا ہے، کس وجہ سے رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہے، اس کے بارے میں معلومات کرو. اب تمام دنیا میں جنوں کو بھیجا گیا، 4-5 جن اس طرف چلے جاؤ، 8-10 جن اس طرف چلے جاؤ، یعنی پوری دنیا میں گھومو کہ پتہ کرو کہ کیا معاملہ ہے. ان میں سے ایک جنوں کی جماعت تھی جو 9 جن اس میں شریک تھے. بعد میں لکھا ہے 7 کے بعد میں 9 لکھا ہے، پر 9 جن اس میں تھے. وہ مکہ کی سرزمین کی طرف ہوئے. عرب کی سرزمین پر ان کی ڈیوٹی لگی تھی، دیکھ کر کے آپ پتہ کرو کہ کیا مسئلہ ہے. جب وہ اس نخلا کی وادی میں پہنچے جو عرفات اور مکہ اس کے درمیان میں ایک جگہ تھی، اس جگہ پر پہنچے تو صبح کی نماز کا وقت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں اور اس نماز کے اندر آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. اب یہ جن وہاں پر پہنچے تو پھر جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا اور اللہ نے اس چیز کو قرآن میں ذکر کیا، ان پر اثر کیسا ہوا. یہی چیز اس میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا آپ کی طرف، یستمعون القرآن، وہ قرآن سننے کے لیے آ گئے. فلما حضروه قالوا انصتوا، جب قرآن سننے کے لیے حاضر ہو گئے اس جگہ پر، قالوا تو کہنے لگے انصتوا، خاموش ہو جاؤ، جو آپس کی گفتگو ہے اس کو چھوڑ دو، خاموش ہو جاؤ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مکمل کر لی، نماز مکمل ہو گئی. فلما قضی، جب وہاں سے وہ تلاوت ختم ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، لوٹے اپنی قوم کی طرف، واپس ہوئے اپنی قوم کی طرف، منذرین، ڈرانے والے بن کر، ڈرانے والے بن گئے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب قرآن سنا اور قرآن کا ادب کیا کہ قرآن پڑھا جائے، خاموشی اختیار کرو. اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. آئے تھے کافر تھے، شیطانیت تھی ان میں. جب ادب سے قرآن سنا، قرآن کا اثر ان پہ ہو گیا تو چند لمحے پہلے جو کافر جن تھے، کچھ دیر گزرنے کے بعد پیغمبر کے صحابی بن گئے اور ایمان قبول کیا. اور ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر اثر کیا ہوا؟ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، لوٹے اپنی قوم کی طرف، واپس گئے اپنی قوم کی طرف، ڈرانے والے بن کر، اور قوم کو جا کر ڈرانا شروع کر دیا. اور کہتے کیا ہے؟ قَالُوا يَا قَوْمَنَا
واپس آ کر کے اجلاس والے جنوں کے سامنے بیان کرتے اے ہماری قوم انا سمعنا کتابا، ہم نے تو آج ایک کتاب سنی ہے، ایک کلام سنا ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے سورۃ الجن میں دوسرے انداز سے بیان کیا ہے، اور سورۃ الجن میں کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو آج بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ پھر وہ قرآن کیسا ہے؟ فرمایا اُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسیٰ، وہ ایسی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ، جو علم تمہارے پاس ہے تورات کا یا انجیل کا ہے، وہ قرآن اس علم کی تصدیق کرتا ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کتاب کے اندر فائدہ کیا ہے؟ یہدی الی الحق وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُّسْتَقِیمٍ، وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، حق کی طرف سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اِلیٰ طَرِیقٍ مُّسْتَقِیمٍ، اور سیدھا راستہ دکھلاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، اور اس کتاب میں تورات اور انجیل کی تصدیق ہے، وہ کتاب ہدایت دینے والی ہے۔ اسی کو سورہ جن میں فرمایا یہدی الی الرشد، رہنمائی کرتی ہے ہدایت کی طرف، رہنمائی کرتی ہے ہدایت کی طرف۔ اب ہدایت کی طرف اس کتاب نے رہنمائی کی، فآمنا بہ، تو ہم نے اس ہدایت کو مان لیا، اس کتاب کو مان لیا ہے، ہم نے اس کتاب کے اوپر ایمان قبول کر لیا ہے، اور اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، تم بھی وہ بات مان لو اس آدمی کی جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ فرمایا وَآمِنُوا بِهِ، اس کتاب کو بھی مان لو۔ جب کتاب کو مان لو گے، جس پر کتاب اتری ہے اس کو مان لو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بھی دور کر دے گا، عذاب سے بھی بچ جاؤ گے، مغفرت بھی مل جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ کتاب پر اور صاحب کتاب محمد رسول اللہ پر ایمان ہے۔ اور جب جنہوں نے ایمان قبول کیا تو ایسا ایمان قبول کیا کہ فوراً اس کتاب کی طرف دعوت دینا شروع کر دیا۔ اور یہی جو آج کل تاریخ چل رہی ہے اسلام میں، رمضان المبارک کو تقریباً 12-13 دن رہ گئے، تو اس کتاب کا رمضان المبارک کا بڑا آپس میں جوڑ ہے۔ اس کتاب کو نہیں چھوڑنا، رمضان کے روزے کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو رمضان کی ایک ایک وسعت، رحمت، برکت، مغفرت کو حاصل کریں گے۔ کئی لوگ جو پچھلے سال رمضان میں تھے اس سال میں نہیں، ہو سکتا ہے اس رمضان میں ان موجودین میں بھی کوئی نہ ہو، وقت کا پتہ نہیں ہے، تو اس مہینے میں بھی خاص دعا کیا کرو کہ اللہ رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، اور اس مہینے میں ہمیں رمضان کے لیے تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کی توفیق۔